تھا، چاہنے والا ہے حارث حمدانی، شاگرد ہے۔ آنے کے بعد مولا کائنات کے سامنے آنسو بہا کے کہتا ہے کہ مولا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ مولا نے کہا کہ سب کو اس دنیا سے جانا ہے، تمہارے بھائی کا بھی انتقال ہوا، نئی بات کیا ہے؟ کہا مولا انتقال تو ہونا ہے، سب کو جانا ہے، مگر مشکل یہ ہو گئی کہ وہ ایک ایسے ملک میں دنیا سے گیا جو اسلامی ملک نہیں ہے بلکہ کافروں کے ہاتھوں میں، اور اس دنیا میں اس شہر سے اس دنیا سے چلا گیا۔ امام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، وہاں بھی ملک الموت لینے آیا تھا، اگر بلاد اسلامی میں موت پاتا تو یہاں بھی ملک الموت لینے کے لیے آتا، پریشانی کیا ہے؟ کہا مولا پریشانی یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہیں میری بھی موت ایسے ہی نہ ہو جائے کہ میں کسی ایسے ملک میں کسی ایسے شہر میں رہوں جہاں پر اسلام کی حکومت نہ ہو، جہاں اللہ کا تذکرہ نہ ہو، جہاں رسول کا تذکرہ نہ ہو۔ تو امام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہوگا اور تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے تو موت یوں ہی آ کر رہے گی۔ کہا مولا موت آ جائے اس سے گھبراہٹ نہیں ہے، گھبراہٹ اس بات کو لے کر ہے کہ حارث حمدانی کی زندگی کا طریقہ یہ ہے، جب صبح میں بستر سے اٹھتا ہے تو پہلا کام یہ کرتا ہے کہ آپ کے دروازے پر آتا ہے، آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، پھر مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور پھر اس کے دن کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب کاروبار سے پلٹ کے آتا ہے اور بستر پہ جانے لگتا ہے تو پھر آپ کے دروازے پہ آتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے۔ علی نے تائید کی کہ ہاں تیرا روزانہ کا معمول یہ ہے کہ تیری صبح ہوتی ہے میرے چہرے کی زیارت سے، تیری شام ہوتی ہے میرے چہرے کی زیارت سے، پریشانی کیا ہے؟ کہا مولا میں گھبرا اس بات کو لے کر رہا ہوں کہ جس حارث کی زندگی کے روز و شب آپ کو بغیر دیکھے شروع اور ختم نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک ایسے شہر میں دنیا سے چلا جاؤں کہ وقت آخر میں آپ کے چہرے کا دیدار نہ کر سکوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک الموت آ جائے اور آپ کی زیارت نہ کر سکوں۔ امام نے جیسے ہی اتنا سنا، کاش متوجہ ہو، امام نے یہ سنا اور سننے کے بعد کہا حارث تب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پریشانی کا سبب یہ بات ہے کہ تم علی کو کیسے دیکھو گے تو ہرگز نہ گھبرانا، ہرگز نہ پریشان ہونا۔ کیوں نہ پریشان ہو جاؤں؟ اس لیے کہ یا ہار میں یموت یرنی، یاد رکھنا جو بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا۔ کاش متوجہ ہو آپ، جو بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا۔ تم بھی جب دنیا سے جاؤ گے تو میری زیارت کرو گے، میرے چہرے کو دیکھو گے، اس لیے کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، موت کی غنودگی آتی ہے حق کے ساتھ، اور علی ہے حق کا امام، موت بعد میں آئے گی، علی پہلے آئے گا، لہذا جاتے وقت تم میری زیارت کرو گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امام نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ مرے گا تو میں آؤں گا، کاش متوجہ ہو آپ، امام نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان دنیا سے جائے گا تو میں آؤں گا ملک الموت سے پہلے، بلکہ باقاعدہ مطلقہ طور پر کہا کہ میں یمت، جو بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا، جو بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا کافر بھی علی کو دیکھیں گے؟ کیا منافق بھی علی کو دیکھیں گے؟ کیا فاسق بھی علی کو دیکھیں گے؟ تو جواب تو یہی ہے کہ دیکھیں گے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر سب علی کو دیکھیں گے تو کیا ان کو بھی فائدہ ہوگا علی کو دیکھنے کا؟ اس کا جواب دیا آیت اللہ بہجت نے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ مولانا ذرا یہ بتائیے کہ جب امام آخر آئیں گے اور ہم ان کو دیکھیں گے تو کیا دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ امام آخر ہیں؟ مولانا کا جواب سنیے، جانے قربان ہو جائے ہمارے ان علماء حق کے اوپر کہ جن کے ذریعے سے شیعت ہمارے دروازے تک پہنچی۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، اگر یہ فقہا نہ ہوتے، اگر یہ مراجع کرام نہ ہوتے، اگر یہ ایران اور عراق کی سرزمین نہ ہوتی کہ جس نے کتنے مراجع کرام ہمارے حوالے کیے ہیں، کتنے علماء ہمارے، کہ ان کے ذریعے ائمہ معصومین کا علم منتقل ہوا ہے، اور آج جو شیعت کو سرفراز کر رہا ہے، جو شیعت کے لیے افتخار کا باعث ہے، وہ ملک ایران اور وہاں کا وہ سپریم لیڈر جو رہبر انقلاب بھی ہے اور امام بھی ہے موجودہ دور کا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم نے اسلام کو لیا ہے، جن کے ذریعے سے ہم تک شیعت پہنچی ہے۔ جواب سنیے عزیزان گرامی، اور بات پسند آ جائے تو دعا سے نوازیے گا۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں اچھا تمہارا یہ سوال کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ امام آئیں گے تو کیا ہم دیکھیں گے تو پہچان لیں گے؟ تو ذرا یہ بتاؤ کہ کیا دیکھ کر پہچان لینا کافی ہوتا ہے؟ کاش متوجہ ہو آپ، کیا دیکھ کر پہچان لینا کافی ہوتا ہے؟ سوال کرنے والے نے ہاتھوں کو جوڑا، مولانا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ روز عاشوراء، اللہ اکبر، 10 محرم کو حسین کو دیکھ تو ہر بھی رہا تھا اور ہرملا بھی رہا تھا۔ 10 محرم کو حسین کو عمر ساتھ دیکھتا بھی تھا اور پہچانتا بھی تھا، تو کیا دیکھنا اور پہچاننا ہرملا کو کوئی فائدہ پہنچا سکا؟
کیا دیکھنا اور پہچاننا عمر سعد کو کوئی سود دے سکا؟ کہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ کہ بس علی بھی اسی طرح آئیں گے، کاش متوجہ ہوں، علی آئیں گے، کافر بھی دیکھے گا، منافق بھی دیکھے گا، فاسق بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھے گا، متقی بھی دیکھے گا، مگر دیکھ کر فائدہ اسے ہوگا جس کے دل میں معرفت امامت ہوگی، جو حقیقت میں امامت کو پہچانتا ہوگا، جو امامت کے مقام کو جانتا ہوگا۔ مجھے جملہ کہہ دینے دو کہ جس کے دل میں فقیر شام کی محبت ہو، علی کا چہرہ اسے کہاں سے فائدہ پہنچائے گا؟ جس کی سیرت میں غاصبوں کی طینت پائی جاتی ہو، علی کی زیارت اسے کیا فائدہ پہنچائے گی؟ فائدہ اسے ملے گا جس کی سیرت میں علی ہو، جس کی صورت میں علی ہو، جس کے کردار میں علی ہو، جس کے گفتار میں علی ہو۔ اس لیے کہ المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تو جب عام مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے تو پھر وقت آخر جو امیر المومنین ہوگا آئینے میں وہی دیکھے گا جو پایا جاتا ہوگا۔